فیلڈ مارشل ایوب خان تشریف لے آئے اور انہوں نے وہ جو 65 کی جنگ تھی جو عوام اور فوج نے مل کے جیتی تھی، اس جنگ کے بعد وہ تاشقند تشریف لے گئے، وہاں مذاکرات ہوئے اور اس مذاکرات میں وہ جیتی ہوئی جنگ تاشقند کے میز پہ ہار گئے۔ اس میں ایگری کر گئے کہ جو ہم نے علاقہ فتح کیا اس سے ہم واپس آ جائیں گے، کشمیر ریمین ایز اسی طرح ڈسپیوٹڈ ہی رہا، اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہوا۔ تو اس وڈرال کی وجہ سے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، فوج نے بڑی قربانیاں دی 65 کی جنگ میں، میجر عزیز بھٹی کو تو یہ قوم کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف ایک تحریک چل نکلی، اور اس تحریک کے جو روح رواں تھے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ وزیر خارجہ تھے، وہ وہاں موجود تھے تاشقند کے معاہدے کے دوران۔ انہوں نے انسسٹ کیا کہ پریزیڈنٹ کو کہ اس پہ سائن نہ کریں، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے ہی خلاف ہے۔ پریزیڈنٹ نے ان کو جھاڑ دیا وہاں پر، اور اردو میں ایک عدد گالی بھی ان کو دے دی، جس پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو اردو زبان جانتا ہوگا جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے۔ تو وہ جب واپس آئے انہوں نے ریزائن کر دیا اور قوم کو بتایا کہ میں تاشقند کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا تاشقند میں کیا ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی رائزنگ ہوئی ایوب خان کے خلاف کہ انہوں نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر دی، اور امینڈمنٹ یہ کی 21D انٹروڈیوس کروایا دیا 1967 میں، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا، ویسے تو آرمی ایکٹ جو 21 ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام آرمی افسران، تمام ممبرز آف دی آرمی، JCOs NCOs اینڈ سپاہیز، وہ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہیں، اور وہ سویلین سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ تھے جو پیڈ بائی ڈیفینس ہیں، جو آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ بھی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے، یا وہ میڈیا پرسن بھی سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ ہے جن کو آرمی لائن آف فائر کے اوپر یا جنگ کے دوران ساتھ لے جاتی ہے محاذ پر، ان کو بتاتی ہے کہ یہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے، یہ نہیں دینی۔ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن لے کے گیدر کر کے وداؤٹ پرمیشن آف دی اتھارٹیز اس کو پاس کریں گے تو ان پہ بھی آرمی ایکٹ لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ تو تھے اس کے اندر سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ، لیکن ایوب خان نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی کوئی بھی جو سویلین ہے جو فوج کے بارے میں یا دفاعی تنصیبات کے بارے میں کوئی انفارمیشن دشمن کو دے گا اس پر بھی آرمی ایکٹ لگ جائے گا، سیکریٹ ایکٹ بھی لگ جائے گا اس کے اوپر۔ یہ انہوں نے 21D امینڈمنٹ کر دی، لیکن ان کو اپنے دور میں اس کا موقع نہیں ملا کیونکہ وہ تحریک اتنی زوردار تھی کہ ایوب خان کو ریزائن کر کے جانا پڑا، یا یہ خان آ گئے، یا یہ خان نے اس 21D کو ایسٹ پاکستان میں بے دریغ استعمال کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ پاکستان ہی ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آ گئے۔ جنرل حق کے زمانے میں احمد فراز صاحب نے ایک نظم پڑھی پنڈی میں، اس نظم پہ وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس نظم سے تو فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ احمد فراز کو اٹھا لیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلا، اور اس کیس کے دوران جسٹس افضل ضلع صاحب تھے جج، انہوں نے احمد فراز کو سمن کر دیا، انہوں نے کہا جی ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ وہ کورٹ میں پیش ہوئے، ضلع صاحب نے پوچھا جی آپ نے کس قانون کے تحت گرفتار کیا، کون سی FIR تھی اور کون سی وہ نظم تھی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ افضل ضلع صاحب نے ان کی یہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی، ان کو رہا کیا گیا۔ پھر ایک اور خاتون تھی فرخندہ بخاری، پاکستان پیپل پارٹی کو، ان کو لاہور سے اٹھایا گیا، ان کو بھی لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی ڈکلیئر کر کے رہا کر دیا۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب پھر ریلیکس ہو گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی آئندہ کسی کو نہیں اٹھانا، اور ان کے دور میں پھر جہاں تک میرا نالج ہے کسی کے خلاف یہ ایکٹ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن بعد میں جب جنرل مشرف آ گئے تو جنرل مشرف نے بے دریغ استعمال کیا، بے شمار لوگوں کو اٹھایا گیا، اٹک فورٹ میں ان پہ ٹرائل کیے گئے، مختلف ان کو سزائیں دی گئی، اور پھر دور آ گیا راحیل شریف صاحب کا۔ اس دور میں جیسے کہ آپ جانتے APS کا وقوع ہو گیا، اس انسیڈنٹ کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہم دوبارہ ملٹری کورٹس بنائیں گے، اور ان لوگوں کو جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اور ان آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے جو ممنوع آرگنائزیشنز ہیں، تو اس کے لیے پھر آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، 21 امینڈمنٹ۔ اس کے دوران ایک دورانیہ طے کیا گیا کہ 2 سال تک ملٹری کورٹس بنیں گی اور وہ ٹرائل کریں گی، وہ سزائے موت تک دے سکیں گی، اور پھر 2 سال بعد اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا گیا فار another 2 years۔ اس کے اندر ایک کلاس تھی سن سیٹ کلاس، جس میں یہ طے کیا گیا کہ 2 سال بعد خود بخود یہ کورٹس ختم ہو جائیں گی، وہ ختم ہو گئے۔ اب ایک اور المیہ ہوا 9 مئی پہ، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ اٹھے اور ایک جلوس نکلا اور اس کے اندر دفاعی تنصیبات پر حملے ہوئے۔ خان صاحب جب ابھی کمپین بھی اپنی چلا رہے تھے تو اس وقت بھی ہم نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ ایک ریزولوشن بھجوایا تھا جو سپریم کورٹ بار نے پاس کیا ہوا تھا، وہاں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی۔ اس کے اندر ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ 21D کو ختم کیا جائے، یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے۔
تو خان صاحب کے بھی نالج میں تھا، لیکن خان صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ خان صاحب کے دور میں 25 سویلینز کا ٹرائل ہوا اور ان میں سے 3 کو سزا موت دے دی گئی. اور وہ جو 25 سویلینز ہیں ان میں سے بہت سو کو تو وکیل کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کدھر ہیں، وہ لاپتہ تھے. جیلوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کو 14 سال سزا دے دی گئی، جس میں ایک ادریس خٹک صاحب بھی ہیں. وہ جرنلسٹ بھی تھے اور ہیومن رائٹ کے لیے کام بھی کر رہے تھے، ان کو بھی اغوا کیا گیا اور اس کے بعد 2 سال بعد پتہ چلا کہ ان کا بھی ٹرائل کر دیا گیا اور ان کو بھی 13 سال سزا دے دی گئی. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.